وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور. آسمان کا کعبہ. اچھا فرق کیا دونوں کعبے میں؟ فرق یہ ہے کہ جو زمین کا کعبہ ہے نا اس کا طواف انسان بھی کرے. بولو اس کا طواف ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا. اس کا طواف انسان بھی کرے, اس کا طواف جنات بھی کرے, اور اس کا طواف فرشتے بھی کرے. جو زمین کا کعبہ ہے اس کا طواف انسان بھی کرے, جنات بھی کرے. اور لیکن وہ جو ساتویں آسمان کے اوپر البیت المعمور, اللہ نے فرمایا یہ وہ کعبہ ہے, وہ بیت معمور ہے جس کا طواف صرف فرشتے کرتے ہیں. جس کا طواف کون کرتے ہیں؟ صرف فرشتے. اور ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے روزانہ وہ بیت المعمور کا طواف کرتے. اور اللہ نے کہا میری قسم میرا مصطفیٰ ایک فرشتہ طواف کر لیتا قیامت تک اس کو واپس موقع نہیں ملتا. ایک فرشتے نے طواف کر لیا قیامت تک واپس چاند. اور روزانہ کتنے فرشتے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میں بھی بیت معمور پہ آ گیا. اللہ نے کہا تم بھی طواف کرو, تم بھی طواف کرو. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ تو نے کہا تھا 70,000 فرشتے, یہاں تو کوئی بھی فرشتہ نظر نہیں آتا. اللہ نے فرمایا ارے میرا محبوب آج تو آنے والا ہے تو فرشتوں کو بھی کنارے کر دیا گیا ہے. آج بیت معمور کا طواف اکیلا میرا مصطفیٰ کرے گا, اکیلا میرا مصطفیٰ طواف کرے گا. ارے قربان جاؤں آج کی بات تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زمین پہ 2 رکعت نماز پڑھی. آج کی رات تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں 2 رکعت نماز پڑھی, کوہ طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی, بیت اللحم میں 2 رکعت نماز پڑھی. آج کی رات آپ نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. آج کی رات آپ نے 7 آسمانوں پر ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات کی. اور آج کی رات تھی آپ نے بیت المعمور کا اکیلے طواف کیا ہے. سننا ہے آگے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے طواف کر لیا. کس کا طواف کر لیا؟ ساتھ میں بولو. کعبے کا نہیں, کس کا؟ البیت طواف ہو گیا. بولو طواف. آپ کو معلوم ہے طواف کے بعد آدمی دعا مانگتا ہے. میں طواف کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کے بعد دعا مانگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب ہاتھ نہ اٹھاؤ, ہاتھ نہ اٹھاؤ, ابھی تو اور میرے پاس آنا. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تو آسمان کو پار کر گیا, بیت معمور کو پار کر گیا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی تو میری 8 جنتیں ہیں اور 8 جنتوں کو تجھے پار کرنا ہے. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ جنتیں کتنی؟ ساتھ میں بولو. آج سے قاعدہ سمجھ لو, جنتیں کتنی؟ 8. اللہ نے جنت بنائی 8 اور جہنم بنائی 7. جہنم بنائی 7 اور جنت بنائی. کیوں ایسا؟ اللہ نے جنت زیادہ کیوں بنائی, جہنم کم کیوں بنائی؟ تو میرے دوست اس کا جواب مکے جاؤ, مکے جاؤ. کعبے کے ساتھ جو پردہ لگا رہتا ہے نا بھائی, سیاہ پردہ لگا رہتا ہے نا کعبے کے ساتھ, اس کے اوپر سنہرے حروف سے لکھا ہوا رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا؟ ارے کعبے کو تو دیکھا, وہ سنہرے حروف دیکھے, اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی, اپنے نبی سے فرمائی سبقت رحمتی غضبی, جس کا ترجمہ یہ اللہ نے فرمایا میرے بندو میری رحمت آگے ہے میرا غصہ پیچھے ہے, میری رحمت آگے ہے میرا غصہ پیچھے ہے. تو رحمت کو بتانے والی جنت ہے, غصے کو بتانے والی جہنم ہے. تو جب رحمت آگے ہے تو اللہ نے جنتیں بھی 8 بنا دی, اور جہنم کم ہے, غصہ کم ہے, تو جہنم کتنی بنا دی؟ 7. بتانے کے لیے وہ رحمت والا ہے. ارے بولو وہ. اور دعا کرو اللہ آج کی رات ہم کو معافی کر دے. بولو بولو اللہ آج کی رات. اور آج معافی ہوگی انشاءاللہ. کیوں ہوگی معلوم کیوں ہوگی؟ دیکھو معراج کی باتیں سن رہے الحمدللہ, اور کس کے گھر میں بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. اور سب سے بڑی بات میرے دوستو, قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, ایک بچہ قرآن پاک کا حفظ ختم کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس باقاعدہ اپنے غلاموں کو بیچتے تھے. ارے معلوم کرو نا, ارے مدینے میں معلوم کرو کس کا قرآن ختم ہوا, ذرا معلوم کرو. وہ غلام آ کر کہتا فلاں کا قرآن ختم ہونے والا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسے کہنا ختم نہیں کرے, میں آ رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑتے تھے, کہتے تھے اب قرآن ختم کر. وہ کہتا آپ کیوں آئے؟ کہا قرآن ختم
کر مان. میرے مصطفیٰ نے کہا ہے ختم قرآن کے بعد جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ مانگنے والے کو نہیں دیکھتا, جو مانگتا وہ عطا کر دیتا ہے. تو ایک ختم قرآن پر جب اتنا ملتا ہے تو 11 ختم قرآن. آج کی رات 11 ختم قرآن. تو بتاؤ آج کی رات رحمت والی رات ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو اس بات پر آ جاؤ, ہمارے نبی کتنی جنت ہو؟ ساتھ میں بولو کتنی جنت ہے؟ کس کس کو جانا جنت میں؟ سب تیار؟ بالکل. حور بھی ملے گی انشاءاللہ. ارے ہاتھ تو نیچے رکھ, ملے گی بھائی. یہ تو حور کا نام سنا تو ہاتھ نیچے ہی نہیں رکھتا. اچھا ہے تیرے محلے میں بیان نہیں ہے. اچھا جنت میں جانا نا, اچھا جہاں آپ کو جانا ہو اس جگہ کا نام معلوم ہوتا نا. ارے بھائی میرے کو بمبئی جانا, تو میرے کو یہ تو معلوم ہوگا نا بمبئی میں کہاں جانا, مجھے بوری ولی جانا کہ ملاڈ جانا کہ جوگیشوری جانا کہ گورے گاؤں جانا کہ باندرا جانا کہ بامبے سینٹرل جانا, معلوم ہوتا کہ نہیں؟ ارے بولو معلوم ہوتا کہ نہیں؟ کسی کو ریلوے اسٹیشن پہ پوچھو کہاں جاتا, معلوم نہیں. ٹرین آ گئی تو بیٹا کیوں بیٹا, معلوم نہیں. کہاں اترے گا تو معلوم, تو کوئی بولے پاؤلی. آپ لوگوں کو بھی جنت میں جانا ہے, جانا نہیں جانا؟ اور کتنی جنتیں؟ 8. اور اللہ نے 8 جنتوں کا نام رکھا, نام معلوم؟ جہاں جانا ہے وہاں کا نام معلوم؟ تو ہم بھی کیا بنے؟ میں کا کو بولو نا, آپ لوگ بولو. ارے بھائی جانا نا جنت میں جانا, اور جنتیں کتنی؟ آج نام یاد کر لو, کرو گے یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھے. ارے کہاں پر جا رہے ہیں؟ 8 جنتوں کو پار کر رہے. جنتیں کتنی؟ ساتھ میں بولو نا, جنتیں کتنی؟ پہلی جنت کا نام جنت, بولو پہلی جنت کا نام جنت. دوسری جنت کا نام جنت النعیم, بولو نا جنت. دوسری جنت کا نام جنت النعیم. تیسری جنت کا نام جنت وعدن, جنت عدن. چوتھی جنت کا نام جنت الخلد, جنت الخلد. 5ویں جنت کا نام دار السلام. 6ویں جنت کا نام دار المقامہ, دار المقامہ. اور 7ویں جنت کا نام جنت الماوا, جنت الماوا. اور 8ویں جنت کا نام جنت الفردوس. کتنی جنتیں ہو گئی؟ ہر آسمان کے درمیان میں مسافت کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے یہاں پوچھا اللہ 8 جنتوں کو پار کرنا مسافت کتنی؟ اللہ نے کہا ہر جنت کے درمیان 1000 سال کی مسافت ہے. آسمانوں میں 500 سال کی مسافت, 7 آسمانوں کو پار کر لیا. اب اللہ کا حکم آیا میرا محبوب آگے بڑھتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا جنت کو بھی پار کرنا ہے, جنت النعیم کو بھی پار کرنا ہے, جنت عدن کو بھی پار کرنا ہے, جنت الخلد کو بھی پار کرنا ہے, دار السلام کو بھی پار کرنا ہے, جنت المقامہ کو بھی پار کرنا ہے, جنت الماوا کو بھی پار کرنا ہے, اور جنت الفردوس کو بھی پار کرنا ہے. اور ہر جنت کے درمیان 1000 سال کی. چلو ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو بھی پار کر دیا. بولو سبحان اللہ. کون سی جنت میں پہنچے؟ ارے بولو کون سی جنت میں پہنچے؟ جب ہمارے نبی جنت الفردوس میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب ایک عجیب چیز بتاؤں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب عجیب چیز بتاؤں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سننا. ہمارے آقا صاحب نے کیا فرمایا, اللہ یہاں تو سبھی عجیب ہے, یہاں تو سبھی عجیب. اب کون سی عجیب تھی؟ اللہ نے فرمایا ایک درخت, بولو ایک درخت جس کی شروعات جنت الفردوس سے, جس کی شروعات کہاں ہوتی؟ جنت اور جس کا ختم ہونا 5000 سال کی مسافت پر. کتنی؟ 5. اور اس درخت کا نام ہے سدرہ. بولو درخت کا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے 8 جنتوں کو پار کر لیا. اب 5000 سال کی مسافت پر ایک درخت ہے جس کا نام سدرہ ہے. میرا محبوب اسے بھی پار کرنا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 5000 سال کی مسافت. اللہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات؟ میرے محبوب آنکھوں کو بند کرو.
بند کرو آنکھوں کو. ہمارے نبی نے آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر میں اللہ نے فرمایا آنکھوں کو کھولو. آنکھوں کو کھولا. نبی فرماتے میرے رب کی قسم میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ گیا. میں کہاں پر پہنچ گیا؟ سدرۃ بولو بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ سدرۃ ساتھ میں پڑھنا قرآن کریم کی آیت کا کیسے ہمارے نبی پہنچے. اللہ نے کیا منظر بیان کیا. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا. بولو بولو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ سدرۃ کہاں سے کہاں تک سفر ہو گیا. ہوا نا بھائی، ہوا نا. اب سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ تو سدرا پر آ گیا، بہت اوپر آ گیا. اللہ کی کیا آواز آئی؟ میرے محبوب، میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ. سنو سنو، اللہ کی آواز ہے میرا مرتضیٰ. ابھی یہاں سے 10,000 سال کی مسافت، 10,000 سال، 10,000 سال کی مسافت پر اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرا عرش ہے، وہیں پر ملاقات کے لیے آنا ہے، وہیں پر ملاقات کے لیے. اب سنتے جانا، بہت پتے کی بات ہے. اس لیے کہ سدرا، بولو ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ کہاں جانا ہے؟ عرش. ساتھ میں بولو نا کہاں جانا. بیچ میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا بیچ میں 70,000 نور کے پردے ہیں. اللہ کے نور کے پردے 70,000. اللہ کا نور، اللہ کی تجلی اور پردوں کی رونقیں، وہ روشنیاں اور نور ہی نور. بولو نور ہی. کہاں سے؟ سدرا سے عرش. بولو سدرا سے نور ہی. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا اللہ عرش پہ بلا رہے ہیں، چلو. اللہ کہاں بلا رہے ہیں؟ چلو. تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ اکیلے جاؤ. کیسے جاؤ؟ اکیلے جاؤ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اکیلے کیوں؟ ارے اب تک تو ہم ساتھ میں تھے نا، ارے سفر میں ساتھ میں تھے، اب اکیلے میں کیوں جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سدرا اس کے پاس ہے المنتہا. منتہا کے معنی اینڈ، آسمان کا اینڈ ہو گیا. اب یہاں صرف اللہ کا نور ہی نور ہے، یہاں کوئی گیا نہیں ہے، کوئی جائے گا نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پروردگار کی قسم اگر ایک پر بھی میں نے آگے بڑھایا خدا کا نور، خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل کا مقام ختم ہوتا ہے اور محمد کا مقام شروع ہوتا ہے. جبرائیل کا مقام ختم ہوتا ہے، محمد کا مقام شروع ہوتا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا آپ اکیلے جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ نور کی جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی. آپ ہی اول ہے، آپ ہی آخر ہے. محمد ہی اول ہے اور محمد ہی. یہ آپ کو بہت اچھے انداز میں بتاؤں. ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، سنیں گے نا آپ لوگ. فارسی زبان جانتے ہو؟ فارسی پرشین نہیں نا نور بھائی؟ ورنہ ہمارے نور بھائی کی گجراتی انگلش بہت اچھی تھی. ان کا بیان کبھی سنا آپ نے؟ یہ داڑھی رکھ لے ہوئے تو باقی زوردار بیان ہو اس کا. ہاں نور بھائی بہت اچھا بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج آپ کو میں بتاؤں، فارسی زبان سنا ہے کبھی؟ سنا آپ نے؟ میں سناؤں آپ کو، سناؤں. پرشین لینگویج. ہمارے ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت الحمدللہ فارسی زبان ہمارے پورے ہندوستان میں بولی جاتی تھی. وہ بھی ایک زمانہ گزر گیا. میں آپ کو بتاؤں گا وہ فارسی زبان میں شیخ سعدی، بولو کون؟ شیخ سعدی. ساتھ میں بولو کون؟ شیخ. انہوں نے یہ منظر اپنی کتاب میں بیان کیا. اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی ساتھ میں اب یہاں پر جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل چلو نا، چلو جبرائیل چلو. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہ، میں نے اگر ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی چلا دے گی. اس کو شیخ سعدی نے اتنے اچھے انداز میں فرمایا. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ گھر یک سر موئے برتر پرم
یہ فارسی. گھر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم فروغ تجلا بسو زد پرم، جس کا ترجمہ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے دوستی کی اور نبھائی نہیں. اس کو بھی شیخ سعدی نے فارسی میں بتایا، وہ سنیں گے آپ لوگ؟ ارے فارسی پرشین سنیں گے نا؟ کیا فرمایا؟ چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراتافتی، چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراتافتی. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تک دوستی اور اچانک دوستی ختم. تو حضرت جبرائیل نے کہا ختم میں نے نہیں کیا. کس نے کروایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مقام ہی ختم ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں نوریوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں محمد کا مقام شروع ہوتا ہے. بولو اب ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بس اور سننا ہے. آج پورا نہیں کر پاؤں گا، کل اقصی مسجد میں آؤ گے، وہاں پھر یہیں سے بات کو لے کر چلیں گے نا آگے انشاءاللہ. ہاں پہنچیں گے نور میں. سب منظور کروا لینا چاہیے ایسی کہ ہر جمعہ کو ہمارے ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ. آج بڑی رات میں داڑھی کا وعدہ بھی پکا ہو جائے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کرو نا، اکیلا نور بھائی تھوڑی ٹھیکیداری لے کر بیٹھا. سب کو نبی کے سامنے جانا ہے بھائی. ارے بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ اچھا ایک بات بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے نبی پہنچے کہاں پر پہنچے؟ میں نے پورا مجمع نہیں بولا. تھک گئے آپ لوگ؟ دیکھو تھک گئے تو ہاں بول دو، میں ابھی بند کر دوں گا. میرا کھانا باقی اور ٹینشن ہے کوئی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے. یہ بھائی تو کھلائے گا نہیں. ہاں وہ ادھر ہی تیار ہے، اپنے گھر کب تیار ہوگا؟ میرے ساتھ کھا کھا کے یہ بھائی کا وزن بڑھ گیا. ابھی سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش پر پہنچے. کیسے انٹر ہوئے کبھی سنا آپ نے؟ ارے ہمارے نبی کہاں پہ انٹر کیسے ہوئے؟ ارے آپ کو معلوم ہے نا جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ہم لوگ سب دروازے پہ کھڑے ہوتے کہ نہیں دروازے پر. اور بڑا مہمان آتا ہے تو کچھ لوگ ادھر ہے اور وہ بڑے مہمان کی بھی شان ہوتی ہے. وہ جب آئے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ لیکن ہمارے نبی بھائی یہ تو دنیا کا معاملہ، عرش پہ ہمارے نبی کا انٹر ہونا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا عرش پہ تشریف لانا، بولو الحمدللہ. ارے کہہ دو ہمارے نبی کا جلوہ. اللہ اکبر بولو نا، اللہ اکبر بولو نا، اللہ اکبر. کیسے انٹر ہوئے ہمارے؟ دیکھو جیسے ہمارے نبی عرش پر آئے کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے عرش میں داخل ہوئے، اب سب کو معلوم ہے، میرے ساتھ میں پڑھنا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ الصلوات للہ الطیبات للہ المبارکات للہ الغادیات للہ الرائحات للہ. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، اسی کو میں نے تھوڑا لانگ انداز میں کہا اس لیے کہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی کیسے انٹر ہوئے علماء نے اتنے جوش میں بیان کیا. 24 طریقے بتائے ہیں کس طرح ہمارے نبی اندر داخل ہوئے، کس طریقے سے ہمارے نبی کہاں پر، میرے ساتھ میں بولو نا کہاں پر کیسے داخل ہوئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تو سب کو یاد ہے تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس عرش میں اس کا ترجمہ کیا معلوم؟ یعنی ہمارے نبی نے داخل ہوتے ہی کہا اللہ تن من دھن آج سب کچھ پر نچھاور کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے، ارے اللہ کے رسول عرش پر جاتے تو فرماتے اللہ آج تک میں نے جتنی ریاستیں کی، آج تک میں نے جتنے مجاہدے کیے، آج تک اللہ جو بھی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے اللہ تن من دھن سب کچھ پر نچھاور کر دیا. جب ہمارے نبی نے انٹر ہوتے ہی یہ کہا تو اللہ نے بھی کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب میرے مہمان بن کے آئے ہو 3 انعام دوں گا. بولو بولو کتنے انعام دوں گا؟ اور کیا فرمایا؟ ساری سلامتی تجھ پر نچھاور کر دیتا ہے،
ساری سلامتی تجھ پر نچھاور کر دیتا. دشمن لاکھ چاہے گا مگر تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا, اس لیے کہ سلامتی آج میں تجھے عطا کر دیتا. نمبر 2, اللہ نے فرمایا ساری رحمتیں تجھ پر نچھاور کر دیا, ایسی نچھاور کر دیا کہ میں آسمانوں پر رحم کرنے والا تو تجھے بھی رحمت للعالمین بنا دیا. اور اللہ نے کہا ساری برکتیں تجھ پر نچھاور کر دیا, اور ایسی برکتیں نچھاور کر دیا میرا محبوب تو صرف اشارہ کرے گا, احد پہاڑ کو تیرے لیے سونے کا بنا کے رکھ دوں گا. تو زمین پر جہاں پاؤں مبارک رکھے گا اس زمین کو سونے کا ٹکڑا بنا دوں گا. سلامتی بھی تجھے دے دی, رحمتیں بھی تجھے دے دی, برکتیں بھی تجھے دے دی. اسی لیے اللہ کی آواز آئی, میرے ساتھ میں کہو, ہمارے نبی نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی آواز آئی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, ساری سلامتیاں تجھ پر قربان, ساری رحمتیں تجھ پر قربان, ساری برکتیں تجھ پر. ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ وہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کہا اللہ اللہ اتنی انعام مجھے دے رہا ہے. اللہ نے کہا تجھے دے رہا ہوں, اسپیشل تجھے. اسی لیے دیکھو تشہد میں کیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, یعنی اے نبی اسپیشل سلامتی تیرے واسطے, رحمت تیرے واسطے, برکت تیرے واسطے. لیکن ہمارے نبی عرش پہ روئے اور روتے روتے کہا اللہ مجھے دیتا ہے دے دے, میری امت کو بھی عطا کر دے, اللہ میری امت کو بھی عطا کر دے. وہ کہاں پر ہم کو یاد کر رہے ہیں؟ بولو بولو نا, کہاں پر یاد کر رہے ہیں؟ اسی لیے آگے پڑھو آگے پڑھو. سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی کو امت یاد آ گئی, کیا فرمایا, السلام, بولو بولو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلامتی تو مجھے بھی عطا کرے گا, میری امت کو بھی عطا کر دینا. وہ عرش پر بھی امت کو نہ بھولے, بولو بولو, وہ عرش پر بھی امت کو نہ بھولے, اور ہم وہ جو فرش پر رہتے ہوئے عرش والے کو بھول گئے. وہ عرش پر امت کو السلام علینا وعلی عباد اللہ. ایک بات آپ کو عجیب بتاؤں, یہ باتیں ہو رہی نا نبی اور جن کی, اس کی آواز کیسی کہ بھائی آج کل کے ہمارے مائک سسٹم کتنے اچھے اچھے نکلے, ہمارا مائک سسٹم اتنا اچھا تو اللہ کا کیسا سسٹم ہوگا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہے نا 10,000 سال کی مسافت پر وہ بیٹھے ہیں, کون وہ سن رہے ہیں, آواز ان کو آ رہی ہے. وہیں جب انہوں نے سنا کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ نے کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو سدرہ پر بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل نے وہیں سے آواز دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نماز میں جو التحیات پڑھتے یہ آسمان پر تیار ہوا ہے. بولو یہ کہاں پر تیار ہوا؟ اسی لیے نماز میں اس کا اللہ کو یہ اتنا پسند آیا, نبی کا جو باتیں کرنا, اللہ کا جواب دینا اور جبرائیل کا گواہی دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے التحیات کو نماز میں واجب کر دیا. بولو اللہ نے التحیات کو نماز میں واجب کر دیا, کہا التحیات پڑھنا ہی پڑے گا, پڑھنا ہی پڑے گا تو ہی نماز ہوگی. اب کوئی کہے گا مجھے اتنی بڑی التحیات یاد نہیں ہے, تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاۃ. ہمارے نبی نے کہا نہیں التحیات تو پڑھنا ہی پڑے گا. کوئی کہے مجھے یاد نہیں, نبی نے فرمایا میرا امتی یاد نہیں, بعد میں یاد کر لینا, لیکن جب تک یاد نہ ہو التحیات کی دیر بیٹھنا ضروری ہے. پڑھتا نہیں ہے تو کم از کم بیٹھنا ضروری, اس لیے کہ جو کلمے عرش پر خدا نے پسند کیے وہ پڑھ لے, نہ پڑھ سکتا تو اتنی مقدار بیٹھ لے, اللہ تیری نماز کو پوری کر دے گا. تو میرے دوستوں آ جاؤ, اب مدے پر آ جاؤ. ابھی تو بہت باقی باتیں باقی, ابھی تو عرش میں داخل ہوئے. بولو عرش میں. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی جب عرش میں گئے اور ملاقات کس سے ہوئی, 80,000 باتیں ہوئی. کتنی؟
80,000 ٹاپک پر باتیں ہوئی ہے. وہ 80,000 تو میرے کو بھی نہیں معلوم, صحیح بات ہے, لیکن میرے دوستوں جو معلوم ہے اس کے لیے نہ جانے کتنی راتیں چاہیے, کیا کیا باتیں ہوئی, کیا کیا ہوا. لیکن ہم میرے دوستوں باقی باتیں کل ہم اقصی مسجد میں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں ایک بات پتے کی بات کر لوں, جو ہمارے مولانا عبد المنان صاحب بھی کر رہے تھے. الحمدللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت زبردست حافظ اور قاری اور عالم اور مفتی مولانا عبد المنان صاحب, یہ ہمارے مدرسہ فیض سلیمانی کے محترم پرنسپل بھی ہے. اور انہوں نے جو باتیں, میں یہاں جب آ رہا تھا تو میں برابر اپنے کانوں سے مولانا کی باتیں سن رہا تھا. اللہ ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف یہ بات بتا کر بات ختم کر دوں گا, یہ بات بتا کر بات ختم کر دوں گا. سب سنیں گے نا انشاءاللہ. مجھے صرف اتنا بتانا ہے, جگہ پہ ختم کروں نا. آپ کو بھوک لگی؟ یہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے بھائی. سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت پتے والی بات سن لو. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج مجھے مطلب یہ نہیں کہ میرا ارادہ ہے, مجھے یقین ہے کہ بڑی رات میں آئے ہو تو کچھ بڑا ہی کام لے کر جاؤ گے انشاءاللہ. آج ایسے ویسے نہیں جاؤ گے, مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ. اور میں بھی دعا مانگ کے آیا. میں وہاں پلین میں بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہا, اللہ مسجد میں پہنچنا ہے, اللہ مسجد میں پہنچنا ہے, لوگ جمع ہوں گے, اللہ مجھے وقت پہ پہنچا دے. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا, اللہ آج کی رات میرے کو بھی ہدایت دے دے. اللہ ہم سب کو ہدایت. بولو آمین, بولو آمین. آج کی رات اپنی زندگی بدلو بھائی, بدلیں گے انشاءاللہ. ایسی زندگی بدلو میرے دوستوں, نبی کی محبت میں قربان ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا جو معراج کے سفر کی بہت ہی پوائنٹ والی باتیں ہیں. کہ 3 جگہ ایسی ہے معراج میں جہاں ہمارے نبی بہت روئے. بولو ہمارے نبی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ, جو مہمان, ارے کیسے زبردست مہمان کون ہے؟ مصطفیٰ. اور بلانے والا کون ہے؟ یعنی ایسا مہمان جس سے بڑھ کر کوئی مہمان اللہ کی قسم ہو نہیں سکتا, اور بلانے والے سے بڑھ کر کوئی بلانے والا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کی شان کیا. جب ہمارے نبی آئے, بولو ساتھ میں بولو, کہاں سے آئے؟ کہاں پر آئے؟ مکہ میں آئے. جہاں سے گئے تھے وہیں آئے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, جب ہمارے نبی آئے کیا فرمایا معلوم؟ میرے پروردگار کی قسم. ہمارے نبی فرماتے, میرے پروردگار کی قسم میں گیا, ارے مسجد حرام کعبے سے میں گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, میں کعبۃ اللہ سے گیا, میں مدینہ پہنچا, میں مدین پہنچا, ارے میں کوہ طور پہنچا, میں بیت اللحم پہنچا, ارے بیت المقدس پہنچا. ہمارے نبی فرماتے, میں نے 7 آسمانوں کو پار کیا. حضرت آدم سے ملاقات, حضرت یحییٰ سے ملاقات, حضرت عیسیٰ سے ملاقات, حضرت ادریس سے ملاقات, حضرت یوسف سے ملاقات, حضرت ہارون سے ملاقات, حضرت موسیٰ سے ملاقات, ارے حضرت ابراہیم سے ملاقات. ارے بیت المعمور کا میں نے طواف کیا. ارے ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا. پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات کا منظر آیا. ہمارے نبی پھر وہاں سے چلے, نمازوں کو لے کر چلے. جب مکہ کی زمین پر آئے, جس جگہ سے گئے وہیں پر آئے. ہمارے نبی فرماتے, میرے پروردگار کی قسم, میرے جانے کی گھڑی بھی وہی, آنے کی گھڑی بھی وہی. جو گھڑی میں گیا اسی گھڑی میں. اور ایک عجیب بات, دوسرے دن بہت سارے یہودی جمع ہو گئے, بہت سارے. بھائی رات کو یہ واقعہ ہوا نا, رات کو 27ویں رات کو, دوسرے دن بہت سارے یہودی جمع ہو گئے. کہا ہم نے سنا آپ بیت المقدس گئے تھے. ارے ہم نے ایسا سنا کل رات کو آپ بیت المقدس گئے تھے. بتاؤ ہمارے نبی گئے تھے؟ نبیوں کو امامت. تو جب یہودیوں نے سنا کہ ہم نے سنا بیت المقدس گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ کہا بتاؤ وہاں کھڑکی کتنی ہے بیت المقدس, وہاں دروازے کتنے, وہاں یہ فرش کیسا تھا, وہاں کی چھت کیسی تھی؟ بتاؤ. یہ ہمارے نبی یہ سب دیکھنے گئے تھے. اب میں آیا, کون سی مسجد ہے؟ دو بھی مت کہا کرو بھائی, اچھا نام رکھو, اچھا نام. خیر ابھی ہم مسجد میں آئے, اب میں یہاں سے جاؤں گا. باہر نکل کر نور بھائی میرے کو پوچھے, او مسجد میں AC کتنے تھے؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم. تو نور بھائی میرے کو پھر پوچھے گا کھڑکی کتنی تھی؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم. پھر جنید بھائی کہے گا وہاں جو دری بچھی تھی وہ کون سی کمپنی کی تھی؟ میرے کو نہیں معلوم. دروازہ کیسا تھا؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم. تو میرے کو کہیں گے عجیب ہے تم کو نہیں معلوم. تو میں کہوں گا میرے پہ مت ہنسو, میں تم پہ ہنسوں گا. میں وہ سب گننے تھوڑی گیا تھا. اس لیے کہ یہ مسجد کا نہ میں امام ہوں, نہ میں اذان دینے والا ہوں, نہ میں متولی ہوں, نہ ٹرسٹی ہوں, نہ سیکریٹری ہوں. جو ہوگا اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا تو میرے کو کیا معلوم. بھائی مسجد میں کھڑکی کتنی کون گننے گیا؟
ارے بھائی بات سمجھنا، مسجد میں دروازے کتنے؟ کون بھائی؟ بات صحیح ہے نا؟ اب دوسرے دن یہودی جمع ہو گئے، کہا محمد، بولو صلی اللہ ہو، وہ یہودیوں نے کہا ہے محمد آپ بیت المقدس گئے تھے، وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں دروازے کتنے تھے، وہاں کی فرش کیسی تھی، وہاں کی چھت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہ سب گرنے کے لیے اتنا کہنے جا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، نہیں ایسا جواب نہیں دینا۔ تو ہمارے نبی نے فوراً کہا اللہ کیا جواب دوں، مجھے کیا معلوم، رات میں تو نبیوں کو نماز پڑھا کیا ہے، مجھے کیا معلوم کھڑکی کتنی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب نا امید مت ہو، میں بیت المقدس کو اٹھا کر تیری نظروں کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ بخاری کی روایت، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فتجلی لی بیت المقدس وانا انظر الیہ، ہمارے نبی فرماتے بیت المقدس کو اللہ نے اٹھایا، میرے سامنے لا کر رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا اور سامنے والوں کو بتاتا جاتا۔ بلکہ ہمارے نبی کہتے چل پوچھ، کیا پوچھنا؟ کھڑکی 1 2 3 4، بھائی سامنے ہی ہے۔ اب میرے کو کوئی پوچھے 1 2 3 4 ہو گیا، سامنے ہی ہے بھائی۔ کہا دروازہ، تو کہا دروازہ، کہا آگے پوچھو، آگے پوچھو، تو کہا فرش، تو کہا فرش ایسا تھا، آگے پوچھو، کہا چھت، تو کہا چھت ایسی تھی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بتایا ایک قافلے کو میں نے دیکھا، قافلے کو میں نے دیکھا جن کا اونٹ گم گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو اونٹ ملا۔ جب یہ قافلہ مکہ آئے تو پوچھ لینا ان کا اونٹ گما تھا کہ نہیں گما تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ملا تھا کہ نہیں ملا تھا۔ جب وہ قافلہ مکے آتا ہے تو مکے والے جب پوچھتے تو کہتے برابر جو محمد نے بتایا ویسے ہی گما تھا، اور جو جگہ بتائی وہیں پر ملا تھا۔ اور میرے دوستو، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کی شان کیسی بنائی کہ میرے نبی یہ تو کہنا ہی مت کہ مجھے نہیں معلوم کھڑکیاں کتنی، یہ تو کہنا ہی مت کہ مجھے نہیں معلوم دروازے کتنے۔ ارے میرے نبی تیری شان ایسی ہے کہ بیت المقدس کو اٹھائیں گے، تیرے سامنے لے کر آئیں گے، تاکہ مکہ والوں میں تیری عزتوں کے بالا بلند و بالا کریں گے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ میرے نبی یہ کہے کہ میرے کو نہیں پتا تھا۔ میرے دوستوں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو جس نبی کی شان ایسی کہ جن کے سامنے کیا لایا جائے، ارے کہاں مکہ، کہاں بیت المقدس، آج پلین میں سفر کرنا پڑتا ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آنن فانن ایک ہی لمحے میں بیت المقدس کو سامنے رکھا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ کہے کن فیکن، بولو وہ کہے ہو جا، تو اللہ کو بیت المقدس اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہی بنا دیا سامنے۔ ارے اللہ بنا سکتا کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین جب ختم ہوتی تو اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو۔ سیکنڈ لاسٹ آیت کیا ہے؟ کوئی پڑھ لے نا بھروسے کے ساتھ ایمان تازہ ہو جاوے۔ سورہ یاسین جب ختم ہوتی نا اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو، میرے ساتھ میں پڑھو، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا جب ارادہ ہو جائے، میں کہوں ہو جا تو وہ چیز، تو بیت المقدس سامنے آ گیا ہمارے نبی۔ تو جس نبی کی شان میں اللہ بیت المقدس سامنے لائے، توجہ توجہ ایک ایک جملے پر، جس نبی کی شان میں اللہ بیت المقدس سامنے لائے، آگے چلو، جس نبی کی شان یہ ہے، میں ہندوستان بتا رہا ہوں، ہندوستان، جس نبی کی شان یہ ہے انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے، ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس کتاب کو پڑھو، جب ہمارے نبی نے انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس وقت ہمارے ہندوستان میں رہنے والا بادشاہ نے دیکھا، ہندوستان میں رہنے والے بادشاہ نے دیکھا، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ ہندوستان کا بادشاہ، آپ تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، ہمارے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، یا اسی طریقے سے تحریک ہندوستانی کی تاریخ، یا تاریخ فرشتہ، جو بھی کتاب کا آپ مطالعہ کرو گے آپ کو پتا چلے گا، مکہ میں ہمارے نبی انگلی مبارک اٹھاتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ہندوستان کا بادشاہ دیکھتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا، اور ہندوستان آ کر سب سے پہلی مسجد کو بناتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہونا، بیت المقدس کا آپ کے سامنے آنا، بلکہ میرے دوستو میں کہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود، کون حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود میں ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وہ ذرا بکری دینا، دودھ نکالنا ہے، کیا کرنا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جوان تھے، ہنس کر کہنے لگے، پہچانے نہیں کہ محمد ہے، ہنس کر کہنے لگے
ارے یہ بکری سے دودھ تھوڑی نکلے گا، وہ تو گابن بکری ہو تو دودھ نکلتا، یہ بکری سے دودھ کہاں سے نکلے گا، یہ تو چھوٹی سی بکری ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، اس وقت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا تھا ابن ام عبد، کیا کہا جاتا تھا؟ ابن ام عبد۔ ہمارے نبی نے کہا لاؤ بکری لاؤ۔ میرے دوستو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے وہ بکری جو کبھی دودھ نہ دے ہوئے، یعنی جس کا نیچرل دودھ آ نہیں سکتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے نبی نے صرف اپنا ہاتھ مبارک رکھا، تھنوں کو نہیں، صرف تھن پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کی قسم بارش کے قطروں کی طرح دودھ بہنا شروع ہو گیا۔ تو وہ نبی جن کے واسطے بیت المقدس سامنے آ جائے، وہ نبی جو بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھے، جو بکری دودھ نہ دینے والی وہ دودھ دینے لگے، وہ نبی جو انگلی اٹھائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو انگلی بتائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے، وہ نبی کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آیا۔ وہ نبی کا چہرہ دیکھو 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 کیسی داڑھی اڑائی ہے زبردست، پکڑ پکڑ کے ہاں کیا ملا میرے دوستوں؟ کیا ملا؟ کیا کس نے تم کو کہہ دیا کہ تو بہت اچھا دکھتا ہے، بہت خوبصورت دکھتا ہے، بہت ہینڈسم دکھتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، چلو چلو ایمان والی بات بتاؤ، سب چھوڑو چھوڑو، مت شرماؤ مت، میرے سامنے دیکھو، ایک بات بتاؤ ساتھ میں کہہ دو، بالکل آج ایمان، بالکل پکی بات، مہر والی بات کہہ دو، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، ساتھ میں نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ؟ تو اگر میرے دوستو ہم ان کی نقل کریں تو کیا اللہ کو نہیں پسند آئے گا؟ ارے اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کچھ نہیں لے کر آئے، اللہ پوچھیں گے نماز، اللہ نہیں، اللہ نماز نہیں، اللہ کہیں گے قرآن کتنا پڑھا، اللہ نہیں معلوم، اللہ قیامت کے دن، بھائی قیامت اللہ کا جلال، اللہ میرے کو کچھ نہیں معلوم، اللہ کہیں گے کیا لے کر آیا؟ اب کہیں گے اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا۔ بتاؤ اللہ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بولو نا، رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، میں نے بہت جگہوں پر کہا، یہاں سورت میں بھی بہت جگہوں پر کہا، ٹینشن آتے ہم کو، آتے نا ٹینشن آتے نا، ٹینشن کو دور کیسے کرنے کا؟ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول بہت ٹینشن، کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی اولاد کا، بہت ٹینشن آتے۔ تو ایک دم ٹینشن آتا ہے نا، یہ ٹینشن کی وجہ سے کبھی پریشر ہائی ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ آج کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، شوگر کہے گا ٹینشن، اس کی وجہ ٹینشن، پریشر تو کہے گا ٹینشن، ہاں اگر کوئی سر بہت بھاری بھاری تو ہوتا نہیں۔ سننا نور بھائی، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی بڈھا گیا، جا کے بولا ڈاکٹر صاحب ہاتھ بہت دکھتا ہے، کہا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ دیکھا ڈاکٹر صاحب پاؤں بھی بہت دکھتا ہے، دیکھا تم بوڑھے ہو گئے نا اس کے لیے ایسا ہوتا ہے، دیکھا سر بھی بہت بھاری بھاری ہے، کہا تم بوڑھے ہو گئے نا اس کے لیے ایسا، کہا کمر بھی بہت دکھتی ہے، کہا تم بوڑھے ہو گئے نا اس کے۔ وہ بڈھے کو غصہ پھاڑ کر کے مارا، کہا تیری میڈیکل میں خالی بڑھائی ہے، یہ ہوا تو بڑھا، یہ ہوا تو بڑھا، یہ ہوا تو بڑھا، یہ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کیا کہا؟ یہ جو تو نے مجھے مارا نا وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، جو غصہ آیا نا وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ ارے بات سمجھنا ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے میرے دوستوں میں آج آپ کو بالکل ایک دم بالکل صاف ستھری بات پر لانا چاہتا ہوں کہ ٹینشن ہم کو آتے ہیں، اچانک ٹینشن آتا ہے نا تو کیسے دور کرنے کا؟ کون کون سیکھے گا آج میرے پاس؟ سیکھیں گے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ، اچھا بتاؤ ہمارے نبی کے نسخے سے بڑھ کر کوئی نسخہ؟ ہمارے نبی جو تجویز کر لے اس کے بعد کوئی تجویز کی ضرورت؟ ہمارے نبی جو قانون پاس کر لے اس کے بعد کوئی قانون کی ضرورت؟ ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی اچانک ٹینشن آتا، دل دھڑکنے لگتا، کیا کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کوئی دل دھڑکانے کی ضرورت نہیں، داڑھی کو یوں پکڑ لے اور ایک مرتبہ یوں دیکھو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھو، وہ صحابی کہتے اس کے بعد جب بھی ٹینشن آیا میں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم 3 مرتبہ کہنے کے بعد ایسا لگا جیسے کوئی ٹینشن۔ اور آپ بھی کر کے دیکھنا، نبی کی تجویز ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگے؟ کیا کرنے کا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یوں 3 مرتبہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا، ٹینشن جن کی نہیں ہے وہ کہاں ہاتھ گھمائے گا؟ ارے جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اس لیے حدیث میں تو صاف داڑھی کا لفظ لکھا،
اس کا صاف مطلب کیا نکلا معلوم؟ داڑھی میں اللہ نے جہاں بہت بڑی نعمتیں دی ہے، وہاں ایک نعمت یہ بھی دی ہے، آنے والا ٹینشن بھی اس کی برکت سے دور ہو جائے گا، اور جس کی داڑھی نہیں وہ ٹینشن ہی ٹینشن میں گھومتا رہے گا. ہاں، کبھی یہ گلی میں کبھی وہ گلی میں، پریشان پریشان، دکھی دکھی. ہاں، نہ گھر میں چین نہ باہر سکون. ہاں، ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کے ساتھ میں منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کرتا ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں، میں تو وہ 3 موڑ بتا کر، یا ابھی کل بتاؤں، ابھی بتا دوں؟ میرے دوستوں یہ سن لو، معراج میں وہ کون سی 3 جگہ ہیں جہاں ہمارے نبی بہت روئے ہیں. بس اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. کون کون سننے کو تیار ہے بھائی؟ لیکن سننا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ سن لو میرے پیارے دوستو، سنو. ایک موڑ ایسا آیا، ہمارے نبی معراج میں تھے، یہی رات 27ویں رات، ایک تفسیر کے مطابق ایک موڑ ایسا آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے جب ان لوگوں کو دیکھا نا، ان کے جو ناخن تھے نا، ناخن 5 انگلی کے ناخن لمبے لمبے، اور وہ جیسے لوہے کے اور تانبے کے، اور ان ناخن کے کنارے سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے، آگ کے. اور وہ کیا کر رہے، وہ جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں نا، وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو پلٹتے. جب پلٹتے تو ناخن ادھر آتے، تو اپنی پیشانی سے لے کر وہ ناخن سے اپنی چمڑی کو کھرچتے 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 اپنے سینے سے لے کر پیٹ تک کھرچتے. اور ہمارے نبی فرماتے ایک تو ناخن وہ تانبے اور لوہے کے، اور اس کے کنارے سے جہنم کی آگ نکلے، اور وہ جب اپنے ناخن سے پیشانی سے لے کر یہاں تک اپنی چمڑی کو کھرچ ڈالے، ہمارے نبی فرمائے بدبو والا خون نکلے، بدبو والا پیپ نکلے. ہمارے نبی فرماتے یہ دیکھ کر میں کانپ گیا. میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے کہا تیرے امتی ہے، تیرے امتی ہے. تو ہمارے نبی نے اور زور کی چیخ ماری، اللہ میرا امتی، لوہے کا ناخن، تانبے کا ناخن، اتنے بڑے بڑے ناخن، آگ کے شعلے نکلے، اور اپنی پیشانی سے لے کے یہاں تک کی چمڑی کھرچ دے، اس میں سے خون اور پیپ نکلے. اے اللہ یہ کون میرا امتی کون؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ کون میرا امتی؟ اللہ کی آواز آئی الذین ھم یغتابون الناس، یہ تیرے وہ امتی ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے ہیں. غیبت، پیٹھ پیچھے. سب لوگ اپنے اپنے دل کی طرف نظر کر کے بتاؤ، کرتے نہیں کرتے؟ پیٹھ پیچھے برائی روزانہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ بولو کرتے نہیں کرتے؟ اور شیطان اتنا چالاک ہے، ایک طرف غیبت کراتا ہے اور ہم کو دماغ میں کیا بات ڈالتا، نہیں 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 تو غیبت نہیں کرتا، تو انفارمیشن دیتا ہے. یوں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں نور بھائی تیرے کو معلوم جنید بھائی نے کیا کیا؟ جنید بھائی تو یار نہیں ہے، اور میں نور بھائی کے پاس گیا اور جنید بھائی نے ایسا کیا، جنید بھائی نے ایسا کیا، جنید بھائی نے، تو نور بھائی میرے کو بولے گا قاری صاحب اتنے بڑے مولانا ہو کے تم غیبت کرتے؟ میں نے کہا غیبت نہیں کرتا، یہ تو تم کو انفارمیشن. یعنی شیطان کہتا ہے کہ دارو پیے گا مگر نام بدل بدل کے پیے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی غیبت تو کرے گا مگر نام بدل. اور بتاؤ سچ بتاؤ، سب لوگ کرتے نہیں کرتے ایسا؟ پیٹھ پیچھے برائی ہوتی نہیں ہوتی؟ دکان پہ کھڑے ہو کے برائی، نماز میں، مسجد میں برائی، قبرستان میں مردے کو دفن کرتے، وہاں مردہ دفن ہوتا ہے، وہاں 2-4 آدمی مل کر کسی اور کی بات کر رہے ہیں. میرے دوستو آج سے توبہ کرو، یہ گناہ نہیں کریں انشاءاللہ. بس یہ تین میں نے کہا نا، تین منظر. بولو آج سے یہ گناہ نہیں کریں گے، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلو نمبر 2 پہ آ جاؤ. نمبر 2 بہت امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 2 سننا بہت امپورٹنٹ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو ہے نا، پیٹ اور بڑے بڑے پیٹ، اتنے بڑے پیٹ کہ ہمارے نبی فرماتے اگر میں کہوں کہ 5 آدمی مل کر اس پیٹ میں رہے تو وہ زندگی گزار سکتے ہیں. کتنے بڑے پیٹ ہوں گے آپ سوچو. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ، اور باقاعدہ پیٹ میں سانپ گھوم رہے جو باہر سے نظر آتے، جیسے ٹرانسپیرنٹ ہوتا نا، آئینے میں آپ کو سب نظر آتا، ویسے پیٹ بڑے بڑے پیٹ ہے اور اس میں سانپ گھوم رہے. اور وہ جو سانپ اندر ڈستا ہے تو وہ چلانے والا اتنا زور سے چلاتا کہ ہمارے نبی فرماتے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، 7 آسمانوں تک اس کی آواز اٹھ جاتی ہے. وہ کیسا سانپ اندر ڈستا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں رویا. میں نے کہا اللہ یہ کون؟ کہا تیرے امتی ہے. میں نے کہا اللہ میرے کون سے امتی؟ کہا یہ وہ امتی ہے جو حرام کھاتے تھے، سود بیاج کے دھندے کرتے تھے، بیاج پہ پیسے لیتے تھے، انٹرسٹ پہ پیسے لیتے تھے. یہ وہ ہے جو حرام کھاتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج میرے دوستوں بتاؤ ہم لوگوں کا حال.
آنے دو، بس آنے دو، جہاں سے آتا ہے آنے دو. ارے کوئی کسی کو کسی طرح بھی جھوٹ بولو، کسی کو دھوکہ دے دو، بس کوشش کرو کہ کہاں سے پیسہ آتا اور میرے پیٹ میں جاتا، میرے دوستوں دنیا میں چلا جائے گا، لیکن کل قیامت میں بہت بھاری پڑ جائے گا. میرے دوستو یہ قبر کے اندر ہمارا پیٹ بڑا ہوگا، سانپ اندر ڈسے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ جو ریاض پہ پیسے لینا دینا نا، اللہ کی قسم میرے دوستوں میں کہوں نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ریاض کے کاروبار سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. ہاں بھائی دے دیا، کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آیا، لے جا 5,000 روپیہ لے جا. کہا کب واپس کرے گا؟ کہا 2 مہینے کے بعد. کہا 6,000 واپس کرنا. اتنی مثال دے رہا ہوں. تو 5,000 دیے، لیے کتنے؟ تو 5 برابر ہو گئے. جو 1,000 ہے نا، اس کو حدیث میں کہتے یہ سود، یہ ریاض. اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی جوان اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، کوئی جوان اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو ریاض پر پیسے کھاتا ہوگا، جو سود پر پیسہ لیتا اور دیتا ہوگا. وہ 36 مرتبہ سگی ماں سے زنا کرے، اس سے بھی بدتر آدمی ہے. میرے دوستو بہت سوچنے کی بات ہے. یہ حرام کمائی جو پیٹ میں جاتی ہے، جھوٹ بول کے جو پیٹ میں کمائی جاتی ہے، دھوکہ دے کے جو پیٹ میں کمائی جاتی ہے، یہ دنیا میں اچھا لگتا ہے، لیکن قیامت میں اس سے خطرناک عذاب کوئی نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کتنے منظر ہو گئے؟ آخری منظر سب سنیں گے نا انشاءاللہ. سن لو میرے پیارو، بہت عجیب منظر ہے. یہ منظر جب ہم بولتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچتے کیسا ہوگا. یعنی ہمارے نبی نے کیسے انداز میں دیکھا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا. بولو کتنے؟ پہلے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا نا. تیسرے منظر میں ہمارے نبی فرماتے میں نے رجل واحد، ایک شخص کو دیکھا، وہ کھڑا ہے اور سامنے فرشتے کو دیکھا. سامنے کس کو دیکھا؟ وہ اپنے ہاتھ میں چٹان سمجھتے ہو نا، پہاڑ کے پتھر کو چٹان کہتے ہیں. وہ اتنی بڑی چٹان، اور وہ چٹان جیسے آگ کا شعلہ ہے. ہمارے نبی فرماتے میں وہ فرشتے کے پاس گیا اور فرشتے کو جا کر میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا یہ صخرن، یہ چٹان ہے اور یہ جہنم کے پہاڑ کی چٹان ہے. تو ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ جہنم کے پہاڑ کی چٹان کا مطلب کیا؟ کہا یہ جہنم کے پہاڑ کی چٹان ہے جس کو اللہ نے جہنم میں 3,000 سال گرم کیا ہے. کتنے سال گرم کیا؟ تو ہمارے نبی نے فرشتے کو کہا لیکن تو کیوں لے کر کھڑا ہے؟ یہ چٹان لے کر تو کیوں کھڑا ہے؟ یہ جہنم کے پہاڑ کی چٹان اور 3,000 سال گرم کی ہوئی چٹان تو کیوں لے کر کھڑا ہے؟ تو وہ کیا کہتا فرشتہ؟ دیکھو میں کیوں کھڑا ہوں. وہ سامنے جو آدمی کھڑا نا، یہ فرشتہ جاتا ہے اور یہ چٹان جا کے اس کے سر پہ مارتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ایک تو چٹان کی مار اور وہ بھی جہنم کے پہاڑ کی چٹان اور وہ بھی 3,000 سال گرم کی ہوئی چٹان. وہ فرشتہ جا کے چٹان جب سر پہ مارتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا سر سے لے کر یہاں تک بالکل جیسے کیمے کی طرح ہو گیا، کیمے کی طرح، بالکل پاؤڈر کی طرح ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے میں نے زور سے آواز لگائی اللہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے اس نے تو چٹان مارا، چٹان زمین پہ گر کے لڑکتے واپس اس کے پاس. کس کے پاس؟ مارنے والے کے پاس. اور وہ آدمی کا چہرہ واپس صحیح ہو گیا. پھر وہ فرشتے نے لیا اور پھر واپس مار، اتنی زور سے مارا کہ پھر وہ بالکل پاؤڈر کی طرح چورا ہو گیا چہرہ. بالکل آنکھیں پھوڑ دی گئی، ناک کٹ گیا، یہ جبڑے پھٹ گئے، یہ دانت ٹوٹ گئے، یہ پورا حصہ دب گیا. اور وہ چٹان لڑکتے پھر فرشتے کے پاس گئی. فرشتے نے پھر اٹھایا. جب تیسری مرتبہ مارنے گیا، ہمارے نبی نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تم نہیں مارو گے. فرشتے نے کہا یہ بات مجھ سے مت کہو. کس سے کہو؟ تو ہمارے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کیا ہو رہا؟ اللہ نے کہا یہ بھی تیرا امتی ہے، یہ بھی تیرا. کہا اللہ یہ میرا امتی. اور ایسی مار، جہنم کے پہاڑ کی چٹان، 3,000 سال گرم کی ہوئی چٹان اور جہنم کی آگ اور اس کے سر سے لے کر اس کی تھوڑی تک پورا کیما کر دیا جائے. اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیرا وہ امتی ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا کرتا تھا. هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبہ. یہ تیرا وہ امتی ہے جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا. میرے پیارے دوستو آج معراج کی رات ہے. برا نہیں ماننا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ فیصلہ مجھے سنا دو، یہ چٹان میں اور آپ میں سے کون برداشت کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتے ہو چھوڑ دو، چھٹی کر دو نماز کی، چھٹی کر دو نماز کی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ میرے پیاروں، وہ جہنم کی چٹان، وہ چٹان جس کو خدا 3,000 سال جہنم میں گرم کرے
اور اس کے بعد میں پھر میرے دوستوں یہ سر پہ مارا جائے. ارے کوئی چھوٹا سا پتھر لے کر میرے سر پہ مارے تو میرا سر پھٹ جاتا ہے. ارے میرا پاؤں تھوڑا سا موچ کھاتا ہے تو فریکچر ہو جاتا ہے. ارے میرے سر میں درد ہوتا ہے تو مجھ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. ایک کپ چائے کی نہیں ملتا تو میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا. ارے جو امتی ایک کپ چائے نہ ملے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہو, وہ جہنم کی چٹان کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ معراج میں ہوا, معراج آج کی رات میں ہوا. اس لیے آج ہی کی رات میں فیصلہ کرو بھائی, فیصلہ کرو. ایک تو وہ عذاب ہوا تھا وہ غیبت کرنے والوں کو, ایک وہ عذاب ہوا تھا جو بیاج پر پیسے کھاتا ہو, اور یہ چٹان والا عذاب اس کو ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نماز. ارے معاف کرو میرے دوستو, یہ تو آ گئے معراج کی رات, معراج کی رات, معراج کی رات. چلو بیان بیان بیان, بہت دن پہلے اعلان لگا, آ گئے سب لوگ آ گئے, میں بھی یہاں پہ آ گیا. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, یہ بیان سننے کے واسطے آیا. آج فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آج جو معراج والی رات آنے والی ہے وہ فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم سے بڑھ کر کمینہ, غدار, نکما کون ہوگا جو نبی کے صدقے کھائے, نبی کے صدقے پیے اور انہی کی نمازوں کے جنازے اٹھائے؟ کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے؟ کون سی نماز میرے دوستوں؟ فجر کون پڑھتا ہے؟ یہ مسجد, ادھر محلہ کتنا دور ہے, محلہ کتنا دور ہے, اور یہ میری دکان. ارے یہ مسجد, یہ دکان, یہ مکان, تو دکان سے مکان پر جانے کا ٹائم فکس, اور مسجد میں آنے کا. یہ مسجد بنی, ایئر کنڈیشن لگا ہے, او سنگ مرمر کی دیوار بنا دی. ارے میرے دوستوں زبردست کلیکشن ہوا, زبردست چندہ ہوا, مسجد بن گئی. لیکن فجر کی نماز میں 2 صف کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, آج بہت کھل کے بول رہا ہوں, بڑی رات ہے, معراج والی رات ہے, بہت کھل کے بولتا ہوں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کھلا منہ سے نہیں اندر سے سوچتے جو کرنے کا کر لے, میں نہیں پڑھتا. کس کو چیلنج کر رہے ہو بھائی؟ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اللہ کو. اتنی ہمت آ گئی, خدا کو چیلنج کر رہے. اور یاد رکھو جس دن وہ مارنے پر آئے گا نا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور یہ آنکھ کی روشنی لے لے گا نا, اندھا بنا دے گا. اللہ کی قسم کوئی روشنی دینے والا نہیں ہوگا. وہ لولا لنگڑا بنا دے گا, کوئی چلانے والا نہیں ہوگا. وہ معذور اور محتاج بنا دے گا, ارے در در کی ٹھوکریں کھائے گا. وہ خدا ہے جو ڈھیل دیتا ہے. یہ اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈر لے. خدا اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا عذاب اتارے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو گناہ وہ کرتا تو وہ گناہ تو بھی کرتا ہے. آج میرے دوستو ہم جو سنتے ہیں, بھائی سنتے کہ نہیں سنتے, بڑی بڑی عمارتیں گر گئی, سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ یہ کچھ دنوں میں تو سماچار دیکھو, او ہو ایک ہی بات, وہاں آگ نکلی, وہاں پہاڑ کے اندر آگ پھوٹنے لگی, اور وہاں جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی, وہاں اتنے زیادہ مر گئے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے خدا اگر کسی کونے میں اپنا عذاب بھیجتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا, تو ہم بھی یہاں نماز نہیں پڑھتے, وہ خدا یہاں بھی بھیج سکتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میرے دوست؟ اس لیے میرے پیاروں, باقی باتیں معراج کی بات میں کریں گے انشاءاللہ. میں بھی تھکا آیا ہوں. اب تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے یہ دھوبی مسجد والے جو ذمہ دار حضرات ہیں, ہمارے یاسر بھائی, اور جو بھی یہاں کے جوانوں نے محنت کر کے یہ جو پروگرام بنایا. اور یہ بہت ضروری تھا کہ کم از کم ہمارے جوانوں کے کان میں معراج کی باتیں آ جائے. تو 3 باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی جس سے بچیں گے انشاءاللہ. آج سے کہہ دو انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 حرام کمائی کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آج ہی دیکھو ایک آخری بات, میرے کو کسی کو پیسہ دینا ہو, بھائی 50 روپیہ دینا ہے, میں نور بھائی کو کہا نور بھائی اور جنید بھائی کو ذرا 50 روپیہ دے دینا, ٹھیک ہے نا, یہ 50 روپیہ. بعد میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ نور بھائی تو نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, اس لیے 50 روپے کی کیا ویلیو ہے. ارے بات سمجھ میں آئی. لیکن اگر میرے کو کسی کو 50 لاکھ دینے تو میں کہوں گا نور بھائی دے دینا, نہیں میں کہوں نور بھائی اس کو بولنا میرے گھر پہ آوے. نور بھائی کہیں گے ارے میں پہنچا, نہیں اس کو کہنا کہ میرے گھر, کیوں بھائی اماؤنٹ بڑا ہے اس لیے وہ خود آئے اور لے کر جائے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو جب روزہ دینا تھا ہمارے نبی زمین پر تھے, حج کے مسائل بتانے تھے ہمارے نبی زمین پر تھے, زکات کے مسائل بتانے تھے ہمارے نبی. لیکن جب نماز دینا تھا اللہ نے جبرائیل کو کہا تم نہیں دو گے, ان کو لے کر آؤ میرے پاس.
میرے دوستو جو امانت بڑی دینی تھی اللہ نے عرش پر بلا کر وہ امانت دی، اور اسی امانت میں چوری کرنے والے ہم نکلے. جو امانت اللہ نے مصطفیٰ کو عرش پر بلا کر دیے، وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہم لوگ ہیں میرے دوست. اس لیے میرے پیارو، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بولو پڑھتے ہیں نماز. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایکسپریس گاڑی، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اللہ سمیع اللہ اللہ اکبر. اور ہم کو اسی طرح بھی بہت اچھی لگتی. کہیں گے وہ مسجد میں کیوں جاتا تراویح پڑھنے؟ اتنے محلے کی مسجد میں. ہمارے محلے کی مسجد کا امام لوکل ہے، وہ ایکسپریس یا لمن تالمن یا لمن تالمن. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا اور صحابہ کو فرمایا چور ہے چور چور نماز میں چوری کرے، چور ہے چور نماز میں چوری کرے. وہ صحابہ کرام تو بیچارے، ہم کہاں نماز میں چوری کرتے، ہم تو نماز میں روتے، ہم کہاں نماز میں چوری کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا نماز میں چوری کا مطلب ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا مجھے ڈر ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی چور نہیں ہوگا، قیامت میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. میرے دوستوں، کوئی نماز پڑھے اور جلدی جلدی پڑھے، اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے اور اس کا ہاتھ قیامت میں کاٹا جاوے، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے مگر کیسے پڑھتا ہے؟ تو وہ لوگ جو 15 دن سے فجر ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا؟ یہ پڑھ رہا ہے، فجر پڑھتا ہے، گھر میں اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر پڑھ کے نماز پڑھ کے سو گیا، کہا تیرے کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، تو چور ہے، قیامت میں تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. ارے وہ پڑھتا ہے نماز تو چور، اور وہ پڑھتا ہے نماز تو اس کو موت کے وقت کلمہ نہ ملے. تو میرے وہ جوان جو یہاں کے رہنے والے جو کئی کئی دن سے فجر پڑھے ہی نہیں ہے، کیا فتویٰ دو گے ان کے بارے میں؟ کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ خود سوچے اپنے بارے میں کہ میں اپنے بارے بھائی کسی مفتی سے کائے کو پوچھوں، میں خود اپنے سے پوچھوں کہ میرے ایمان اس وقت کون سی پوزیشن پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے میرے پیاروں، آج کون کون طے کرتا بالکل پکا ایک دم بڑی رات بالکل پکا ارادہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. فجر کی نماز، بولو فجر کی نماز، میری 5 نماز انشاءاللہ انشاءاللہ اب قضا نہیں ہوگی. بولو آج سے قضا نہیں ہوگی، آج کی رات سے قضا، وعدہ پکا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے کو 2-4 اعلان کرنے، وہ بڑوں کے جو مدرسہ چلتا ہے اس کا اعلان کر دینا. میاں جان مسجد موقع پہ مولانا آصفی اور مولانا کیا نام ہے علماء، آپ کہاں پہ پڑھاتے ہو بڑوں؟ یہ کون سے ٹائم پہ مولانا آصف کا پڑھاتے صدر بول رہے ہو؟ جی بھائی مجھے 2-4 اعلان کرنا ہے، آپ لوگوں کو دیر تو نہیں نا؟ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ دیکھو ایک بہت کڑوی حقیقت ہے، ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، بہت سارے ایسے بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. آج اگر میں بولوں نا چل سورہ فاتحہ سنا، تو وہ جو سورہ فاتحہ سناتا ہے نا اس میں معاف کرنا ایک سورہ فاتحہ میں کم سے کم 15 غلطیاں کرتا ہے، اور کتنے سالوں سے نماز پڑھتا ہے. ارے بات سمجھنا ہے نا، کتنے آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو بٹھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا. ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں پڑھ رہے، سنو، ایک صحابی مسجد میں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور کیا کہا؟ غلط پڑھا تم نے، غلط کہا. میں نے غلط نہیں پڑھا، جو قرآن میں لکھا میں نے پڑھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم نے غلط پڑھا، میرے نبی نے ایسے نہیں پڑھایا بلکہ ایسے پڑھایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین. دیکھو انہوں نے بھی صحیح پڑھا لیکن صرف مد نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ جو کھینچنا تھا نا للفقراء وہ نہیں کھینچا. اچھا یہ معاملہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم